تیرے ناچیز بیٹے اور بیٹیاں تیری حضوری میں سرنگوں ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان موجود ہے، تو ہمارے دلوں، ارادوں، سوچوں سے واقف ہے، تو مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ تو بھی خداوند تو نے کہا مانگو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ پھر اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ اس لیے خداوند ہم تیری حضوری میں ایمان کی مضبوطی کے لیے دعا مانگتے ہیں، روحانی تازگی کے لیے دعا مانگتے ہیں، کلیسیا، ملک و قوم اور خاندانی مسائل کو تیرے سپرد کرتے ہیں، دوسروں کی بہتری کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور خداوند آج یہ بھی چاہتے ہیں کہ تو آج کے زندگی بخش کلام کے وسیلہ ہماری روحانی آنکھوں کو کھول دینا، اور آج کے زندگی بخش کلام کے وسیلہ ہم سب تجھ سے وہ نعمتیں اور برکات حاصل کر سکیں جن کا وعدہ تو نے ایمانداروں سے، صادقوں سے کیا ہے۔ تیرے قدوس، قادر اور بزرگ نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سبوں کو اسلام قبول ہو۔ آپ ایک دوسرے کو اسلام کیجیے گا، ایک دوسرے کو کہیں خداوند آپ کو برکت دے۔ میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، ہر روز آپ سبوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور ہماری ہمیشہ سے یہ دعا ہے خداوند آپ کو نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ خاندانی طور پر بھی ڈھیروں روحانی اور دنیوی برکات سے مالا مال کرے، ہر طرح کی بدی برائی سے بھی بچا کے رکھے۔ اور یہ ہم اپنے لیے بھی دعا مانگتے ہیں کہ خداوند ہمیں ہر طرح کی بدی برائی سے بچا کے رکھے، کیونکہ ہم بھی آپ ہی کی طرح کے کمزور انسان ہیں، بلکہ داؤد نبی جیسے عظیم خدا کے خادم، عظیم رہنما بھی خداوند ہی سے قوت اور زور مانگتے رہے۔ عزیزوں، میں نے جو 119ویں زبور کو سیکھنے کے سلسلے میں کوشش کی ہے، آج اس کا تیسرا حصہ ہے۔ پہلا آلف تھا، پھر بیت تھا، پھر آج گیمل ہے، اس طرح اے، پھر بی اور آج سی، الف، بے اور پے۔ عزیزوں، 17ویں آیت سے 24ویں آیت تک ہماری بیٹی نے تلاوت کی ہے۔ آئیں ذرا کوشش کریں کہ ان آیات کی تشریح اور تفسیر سیکھیں۔ زبور 119ویں کے بارے میں اور شریعت کے بارے میں پچھلے 2 مضامین میں میں نے بہت ساری تعارفی باتیں کہہ دی ہیں، میں اب انہیں دہرانا نہیں چاہتا۔ وہ پیغامات آپ فیس بک پر اور یوٹیوب چینل گریس ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اسے سبسکرائب کیجیے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا۔ ہم نے یہ چاہا ہے کہ ہم کلیسیا کو موجودہ دور میں بائبل کی گہرائیوں تک لے کے جانے کی کوشش کریں۔ گو ہم بھی ابھی جو اپنے آپ کو رہنما کہتے ہیں،
سطحی سا علم رکھتے ہیں، لیکن جب ہم پڑھیں گے اور سکھانے کی کوشش کریں گے تو ہم بھی سیکھ جائیں گے، اور زیادہ سیکھیں گے۔ اور ہر بار جب میں پڑھتا ہوں تو میں نئی باتیں سیکھتا ہوں۔ عزیزو، میری یہ درخواست ہے، جب آپ گرجا گھر میں آتے ہیں، خاص کر وہ بچے جو پڑھے لکھے ہیں، ضرور کاپی پینسل ساتھ لے کے آیا کریں اور لکھا کریں، یہ اچھی بات ہے۔ اور دوسری بات، آپ سب نہیں تو بہت سارے بچے ہیں جن کے پاس اسمارٹ فون ہے یا کمپیوٹرز ہیں، وہ پریسبیٹیرین چرچ کی اس چھوٹی سی یوٹیوب چینل کو، جس کا نام ہم نے گریس ٹی وی رکھا ہے، ضرور دیکھیں اور دوسروں کو بتائیں۔ میں نے اپنے سارے ہم خدمت ساتھیوں کو کہا ہے کہ ہر ہفتے اس میں ریکارڈنگ کرائیں تاکہ ہم کلام کی گہرائیوں تک پہنچیں۔ اپنی ٹی وی چینلز میں صرف گیت گانا اور جسمانی شفا کا ذکر کرنا بری بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن وہ دوسری چینلز کر رہی ہیں۔ ہم علم الہی کو آسان الفاظ میں سکھانے کی کوشش کریں گے۔ 17ویں آیت میں یوں لکھا ہے، زبور نویس یوں لکھتا ہے، اپنے بندہ پر احسان کرنا، اور کیوں؟ تاکہ میں جیتا رہوں۔ احسان سے زیادہ خوبصورت لفظ فضل ہے۔ یہ فضل خوبصورت ترجمہ ہے، اپنے بندہ پر فضل کر۔ اور داؤد نبی نے 51 زبور میں لکھا ہے، فضل نال آئے رب بخش گناہ سب میرے۔ اور پولس رسول نے بھی فضل کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں نئے عہد نامہ میں پیش کیا ہے۔ اس آیت کو جب ہم اور زیادہ صفائی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ سیکھیں گے تو لکھا ہے، اے خداوند اپنے بندہ پر فضل کر، کیونکہ میں فضل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیا ہم خداوند کے فضل کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے آقاؤں کو، دنوی آقاؤں کو یا دنوی رہنماؤں کو بھی کہتے ہیں، جی بس یہ آپ کا احسان ہے، آپ کی مہربانی ہے، ہم جیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت زیادہ اس طرح کا لفظ بولنا نہیں چاہیے، ادا نہیں کرنے چاہیے ایسے الفاظ، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں۔ عزیزو، دوسری خاص بات جو اس آیت میں ہے، پہلی تو ہم فضل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، دوسری خاص بات، ہم فضل کے بغیر کلام کو سمجھ نہیں سکتے۔ فضل کے بغیر، اونچی آواز بولیے گا، فضل کے بغیر کلام کو سمجھ نہیں سکتے۔ آمین۔ گویا نہ ہم اپنی علمی قابلیت کے وسیلہ سے کلام کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی ہم کسی اور ہوشیاری سے خدا کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا جہاں میں عزیزو مجھے بہت سی ترقی یافتہ اقوام کے ان لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا جو خدا کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ دنیا جہاں کو کہتے ہیں ایک حادثہ سے معرض وجود میں آئی، اور میں ہنستا ہوں ان کی بات سن کے کہ تم بھی کبھی نہ کبھی ضرور یہ اقرار کرو گے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور کوئی نہ کوئی تو ہے جس کے فضل کے بغیر ہم زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ عزیزو،
فضل کے حوالے سے میں نے آپ کو 20 دفعہ بتایا کہ یہ صرف نئے عہد نامہ میں ہی لفظ نہیں آتا، بلکہ خدا کا فضل باغ عدن سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اور شریعت کے ماننے والے جب فضل کو نظر انداز کرتے ہیں، اپنے اعمال کو ترجیح دیتے ہیں، تو میں انہیں یاد دلاتا ہوں کہ پرانے عہد نامہ کا عظیم نبی داؤد فضل پر بہت زور دیتا ہے۔ دوسری آیت میں یوں مرکوم ہے، میری آنکھیں کھول دے۔ کیوں کھول دے؟ تاکہ میں شریعت کے عجائب دیکھوں۔ میری آنکھیں کھولنے سے مراد ہے روحانی آنکھیں۔ آنکھیں تو ہم سب کی کھلی ہیں نا، روحانی آنکھیں کھول دے۔ کیوں کھول دے؟ کیونکہ کلام مقدس میں بہت ساری روحانی باتیں ہیں، بہت ساری روحانی چیزیں ہیں جنہیں ہم سمجھ ہی نہیں پاتے نا۔ کہہ تو ہم دیتے ہیں کہ روح القدس میری رہنمائی کرتا ہے، کہہ تو ہم دیتے ہیں کہ جی بغیر سیمنری کے ہم رہنما بن سکتے ہیں، کہہ تو ہم دیتے ہیں کہ جی مجھے تو کسی نہ کسی نے چن لیا ہے، میں رہنما ہوں۔ لیکن جب تک روحانی آنکھیں کھلی نہیں ہوں گی، ہم کلام مقدس میں جو بھید ہیں، جو روحانی چیزیں ہیں، جو باتیں ہیں، ان کو کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ اور لکھا ہے کیوں میری روحانی آنکھیں کھلنی چاہیے؟ تاکہ میں کلام کے عجائب دیکھ سکوں، شریعت کے عجائب دیکھ سکوں، کلام کے عجائب دیکھ سکوں۔ کلام میں عجائب بھرے پڑے ہیں۔ آج چائنا بہت خوش ہے، اس کے بہت سارے سائنسدان اب چاند پر قدم رکھ چکے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے۔ کیا کلام مقدس میں ایسا مرکوم نہیں تھا کہ انسان چاند اور ستاروں پر بھی کمندیں ڈالے گا؟ کیا کلام میں یہ نہیں لکھا اے انسان تو جو محیط زمین پر کھڑا ہے؟ اور کئی 100 سال بعد گلیلیو نے یہ کہا کہ زمین گول ہے۔ علم الآخرت کے بہت سارے عجائب صرف اور صرف نئے عہد نامہ کی کتاب مکاشفہ کی کتاب میں مرکوم ہے۔ کیا وہ عجائب کسی اور دینی کتاب میں ہے؟ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، زبور نویس کہتا ہے خدا میری روحانی آنکھوں کو کھول دے تاکہ میں روحانی باتیں جو کلام مقدس میں ان کو سمجھ سکوں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، پیارے بچوں، ہمارا جو پریسبیٹیرین عبادت کا طریقہ کار رہا ہے، اس میں سیمنریز میں سکھایا جاتا تھا کہ اتنے گیت یا مزامیر آپ نے گانے ہیں، اور دعا کے لیے اتنا وقت، اور کلام کے لیے اتنا وقت ہونا چاہیے۔ لیکن پچھلی 2-3 دہائیوں سے ہم اس طریقہ عبادت کو بھی بھول چکے ہیں۔ پتہ نہیں چلتا کتنے کتنے گیت اور کتنے کتنے خود نمائی والے گیت جماعت کو گانے کا موقع نہیں دیں گے، خود نمائی والے کہیں گے جی مینو واری دے، نہ واری دیے تو رس کے چلے جاتے ہیں۔ اور ہم جو کلام سنانے والے ہوتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں بیٹھ بیٹھ کے کہ یار انہوں نے واریاں دے لو پہلا، اور جب ہماری باری آتی ہے تو وہ جو خود نمائی والے گیت گانے والے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے سناندہ رہ ہوں، اور پھر کون رہ جاتے ہیں گیت گانے والے؟ وہی جو
عادی ہیں عبادت میں بیٹھنے کے، جو سچ مچ کلام سننے والے لوگ ہوتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، کلام سنیں گے نہیں، کلام پڑھیں گے نہیں تو کلام میں جو چھپی ہوئی روحانی باتیں ہیں کیسے جانیں گے؟ مجھے 20 دفعہ کنونشنز میں کہا گیا، جب مجھے باری ملی نا رات 11 ساڑھے 11 بجے، جب لوگ سونے لگے تو کہنے لگے بھائی صاحب بس نہ منٹ مارے ہو۔ میں کہا منٹ تو بہت تھوڑا ہے، چلو 5-10 منٹ لے لو۔ میں کہا یار 8 بجے تک اٹھایا جائے۔ پھر میں نے کہا اے خداوندا مجھے بھی تو کوئی ٹیلنٹ عطا کرتا کہ میں سوئے ہوئوں کو بیدار کر سکوں، پہلے انہیں بیدار کروں پھر 10-15 منٹ کلام سناؤں۔ عزیزو، زبور نویس لکھتا ہے اے خداوند میری روحانی آنکھیں کھول دے۔ کاش کلیسیا کی اور آج کے دور کے رہنماؤں کی روحانی آنکھیں کھل جائیں۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے میں زمین پر مسافر ہوں، اور اس لفظ پر ہم نے 20 دفعہ غور کیا ہے۔ عبرانیوں کے خط میں پرانے عہد کا سارا خلاصہ ہے، اور پرانے عہد کے خلاصہ میں بھی اگر ہم شریعت کی کتاب کا مطالعہ کریں یا مزامیر کی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں۔ اور عبرانیوں کے خط میں خوبصورت الفاظ میں لکھا ہے ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں، ہمارا اصلی اور ابدی گھر آسمان پر۔ اور یہ بھی مرقوم ہے نئے عہد نامہ میں کہ ایماندار خداوند میں سو جاتے ہیں، ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں انتقال کر جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے بہت سے مکان تیار کر رکھے، اور یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ میں ہمیشہ خداوند کے پاس رہوں گا، سکونت کروں گا۔ اور کوئی پیکج نئے عہد نامہ میں نہیں دیا گیا۔ خداوند کی حضوری میں رہنا ہی سب سے بڑا پیکج ہے۔ عقل مند لوگ اپنے سینئرز کو کہتے ہیں جن سے وہ سیکھتے ہیں، انہیں کہتے ہیں جی آپ کی رہنمائی میں چلنا، آپ کے ساتھ رہنا ہی ہمارے لیے اعزاز ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اگر خداوند یسوع مسیح کے وسیلے ہمیں یہ اعزاز ملتا ہے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ اب عزیزوں، میں اور آپ اس دنیا میں مسافر ہیں۔ مختلف راستوں پہ چلنے کے لیے کوئی نہ کوئی نقشہ تو چاہیے نا، کیوں بچوں؟ چاہیے نا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو پائلٹ ہوائی جہاز چلاتے ہیں وہ ایک نقشے کے مطابق چلتے ہیں؟ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بھی مقامات ہیں جہاں اگر جہاز چلا گیا تو وہ ایسی کیا کہوں گا ہواؤں میں کھو جائے گا، گم ہو جائے گا کہ اس کا سراغ نہیں ملے گا۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں نا، سمندر میں کشتیاں چلانے والے، بحری جہاز چلانے والے، وہ بھی نقشے کے بغیر نہیں چلتے۔ کیوں بھلا؟ پانی کے نیچے، سمندر کے نیچے بڑی بڑی چٹانیں ہیں۔ پھر سائنسدانوں کو پتہ ہے کس حصہ میں بڑی بڑی خطرناک مچھلیاں ہیں جو ان جہازوں کو گرا سکتی ہیں، اور وہ ان کا علاقہ ہے۔ جس طرح جنگلات میں کچھ علاقے ہیں شیروں کے، کچھ بندروں کے، کچھ اور طرح طرح کے جانوروں کے۔ گویا سمندر میں بھی نقشے کے بغیر چلنا مشکل ہے۔ کیوں جی صاحب؟ کیا میں اور آپ اس زندگی میں، اس جہاں میں جہاں ہم مسافر ہیں،
نقشے کے بغیر چلیں گے؟ چل سکتے ہیں؟ اگر کوئی بچہ کبھی ادھر ادھر گھومتا پھرے تو ہم بلا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیوں جی پال صاحب، اور کتنے منہ چکی ہے یہ کہتے ہیں نا، اور کدھر چلے آئے، کتنے وارہ گردی. پتہ نہیں ان کی سمت کیا ہے. 9ویں 10ویں جماعت کے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے کس سمت میں جانا ہے، ان کی منزل کیا ہے. اور یہی وہ عمر ہے جہاں ہم نے بچوں کو رہنما بنانا ہوتا ہے. چھوٹی عمر میں جو بچے ہیں 3 4 5 سال کے، ان کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کیا بنیں گے. ان کے چلنے پھرنے سے، ان کی حرکات و سکنات سے. اور جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں دوسری بات، ایک تو تربیت کی بات آتی ہے نا، پھر بات آتی ہے ڈی این اے کی. نہیں، ان کا چلنا بالکل اپنے ابو کی طرح ہے، دادا کی طرح ہے، پھپھو کی طرح ہے. وہ ڈی این اے سے پتہ چل جاتا ہے ان کی بہت ساری عادات کا، حرکات و سکنات کا، طبیعت کا بھی پتہ چل جاتا ہے. عزیزوں، میں بات کر رہا ہوں نقشے کی، سمت کی. یہ نقشہ کہاں سے ڈھونڈیں گے آپ؟ جی بولیے گا. پتہ ہے آپ کو، صرف میں نے آپ کو ہنٹ ہی دینا ہے. میں چاہتا ہوں آپ بھی بیدار رہیں نا. عزیزوں، بائبل سفر کے لیے ایک خوبصورت نقشہ ہے. آتا تھا آپ کو؟ بائبل سفر کے لیے ایک خوبصورت نقشہ ہے. اس کے مطابق چلنے سے غلطی نہیں ہوگی. اس کے مطابق چلنے سے غلطی نہیں ہوگی، اور اگر غلطی ہو بھی گئی تو واپس آ جائے گی. میں یہ نہیں کہتا، کلام مقدس میں لکھا ہے ایماندار بھی گرتا ہے اور بار بار گرتا ہے، صادق بار بار گرتا ہے اور اٹھ جاتا ہے. ہم غلطیاں کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ہو جاتی ہیں. کچھ دانستہ کرتے ہیں، کچھ نادانستہ طور پر ہو جاتا ہے. ہم انسان ہیں. کبھی کبھار کچھ لوگ، میرے چاہنے والے، پیار کرنے والے، غصہ بھی کر جاتے ہیں کہ آپ بدی یا برائی کے خلاف نہ بولا کریں. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ بدی اور برائی کے خلاف جب ہم بولتے ہیں تو وہ کسی شخص کے بارے میں نہیں بولتے، اس میں ہم سب ہیں. اور کچھ ایسے لوگ تھے جو میری ماں کو اور میرے باپ کو کہہ کے آتے تھے، علامہ دے کے انسان تواڈا منڈا نا بدی دے خلاف بولتا پر سانو لا لا کے آندا. اب میری ماں اور باپ تو نہیں ہے، میں یتیم ہوں، مسکین ہوں. اب وہ میرے ہم خدمت ساتھیوں کو جو عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور علامہ دے کے آتے ہیں. اپنے بڑے بادشاہ نو سمجھا لیں. پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، میں بھی گنہگار ہوں، اور میرے لیے جو نقشہ ہے وہ بائبل مقدس ہے. میں جب بھی گرتا ہوں، جب بھی غلطی کرتا ہوں، پھر کلام پڑھتا ہوں، پھر دعا کرتا ہوں تو کہتا ہوں اوہو سوری، خداوند غلطی ہو گئی. مسافر بھٹک سکتے ہیں عزیزو. ایسے ایسے سفر ہیں جنگلات میں اور بیابانوں میں اور سمندروں میں اور ہواؤں میں. ان کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے جس سے شمال، جنوب، مشرق، مغرب کا پتہ چلتا رہتا ہے. اور آج کے دور میں خوبصورت کیمرے ہیں اور ان میں سمت چیک کرنے والی ڈیوائسز لگی ہیں جن سے وہ یہ بھی جان جاتے ہیں کہ ان کے راستے میں رکاوٹ کون سی. تو ہم کیا کہیں گے؟ اے خداوند، مجھے توفیق بخش کہ میں بائبل مقدس کے نقشہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں.
دبی کیا لکھتا ہے؟ میں نے تیرے کلام کو دل میں بسا لیا تاکہ تیرے خلاف، میں نے تیرے کلام کو اپنے ذہن میں رکھ لیا ہے. تیرا کلام میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے نقشے کی صورت میں، تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اور اے خدا، اپنے فرمان، اپنی تعلیم مجھ سے پوشیدہ نہ رکھنا. اور میں خوش ہوتا ہوں ان ایمانداروں کے بارے میں جن پر خداوند نے گہرے بھید ظاہر کر رکھے، اور ان انسانوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ کتنے محروم ہے وہ خدا کی نعمتوں سے. خدا نے کلام کی باتیں ان سے پوشیدہ رکھی ہیں. خدا کا بھید بیٹے کے بارے میں زمانے قدیم کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا. یہ بائبل مقدس کا سب سے بڑا بھید ہے. میں اور آپ جس دور میں ہیں کتنے بابرکت ہیں کہ ہم خدا کے اس بھید کو جانتے ہیں کہ خدا انسان کے روپ میں دنیا میں آیا ہے. اس نے عزیزو جب تاریکی اور روشنی کو پیدا کیا تو بس کا ہو جا. اور جب انسان کے لیے اس نے ارادہ کیا تو کیا کہا؟ آؤ ہم انسان کو بنائیں. اس تفسیر میں ابھی نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے بہت سارے فرمان عام انسانوں سے پوشیدہ ہیں، لیکن وہ بابرکت لوگ ہیں جن پر خدا نے اس پوشیدگی کو کھول دیا ہے اور روحانی آنکھیں کھول کے کلام کے گہرے بھید ان پر ظاہر کر دیے. 20ویں آیت میں لکھا ہے، میرا دل تیرے احکام کے اشتیاق میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہے. اس کا مطلب ہے تیرے کلام کی پیاس ہمیشہ مجھے رہتی ہے. جس کو جس چیز کی پیاس ہو اس میں وہ خوش رہتا ہے، اور جس کو جس چیز کی پیاس ہو وہ پالے تو خوش ہوتا ہے. پانی کی پیاس ہو، پانی مل جائے تو خوش ہو جاتا ہے. میں نے اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے، انہیں کوکو کولے کی پیاس ہوتی تھی، پانی دینے کا نا رہن دو. ہمارا ایک بچہ تھا، وہ 1.5 لیٹر کی کوکو کولے کی بوتل پوری پی جاتا تھا، خوش ہوتا تھا. کوکو کولے کی پیاس ہے، عجیب و غریب پیاس ہے عزیز و دنیا جہاں کے لوگوں کو. کئیوں کو بدی کی پیاس ہے، دوسروں کو خون پینے کی پیاس ہے، تنگ کرنے کی، دکھ دینے کی پیاس ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی کے گھر میں جہاں آٹا نہیں ہے، جہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس کے بارے میں جاننے کی پیاس نہیں ہے. پر ان کی پیاس کیا ہے؟ ان کی نوجوان بیٹی روز کہاں جاتی ہے، اس گھر کی ماں کہاں جاتی ہے. یہ نہیں سوچتے کہ وہ محنت مزدوری کرنے جاتی ہے. مدد کرنے کی پیاس ہونی چاہیے، ترس کھانے کی پیاس ہونی چاہیے. اپنوں کو چھوڑو، اپنوں سے محبت ہم کرتے ہیں، غیروں سے بھی محبت کرنے کی پیاس ہونی چاہیے. اور یہاں زبور سے لکھتا ہے، اے خداوند مجھے تیرے کلام کی پیاس ہے. میری خواہش ہے کہ میں سدا تیرا کلام سنتا رہوں، سیکھتا رہوں. اور 21ویں آیت میں لکھا ہے، اے خدا ان ملعون مغروروں کو چھڑک دے جو تیرے فرمان سے بھٹکتے رہتے ہیں. جو تیرے کلام سے بھٹکتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں، وہ ملعون ہیں.
جو ایمانداروں کو تنگ کرتے ہیں وہ ملعون ہیں، جو زمانہ قدیم میں بھی خدا کے ماننے والوں کو زنجیروں میں باندھا کرتے تھے، شیروں کی ماند میں پھینکا کرتے تھے، آگ کی بھٹی میں پھینکا کرتے تھے۔ تاریخ نے ایسے لوگوں کو مغرور اور گستاخ کہا ہے۔ مغرور اس لیے کہ وہ خدا کو، اس کی خدائی کو چیلنج کرتے رہے، گستاخ اس لیے کہ وہ خدا کے کلام کے برعکس اپنی باتیں کہتے رہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو خدا کے کلام پر دھیان نہیں دھرتے تھے، کہتے تھے جو میں کہتا ہوں وہ کرو، میری مورتی کی پوجا کرو، سونے کی مورتی ہے، تمہارا خدا تو اندیکھا ہے۔ اندیکھے خدا کی پرستش کیسے کرتے تھے؟ اور انسان اتنا کم عقل رہا ہے، اپنے ہی ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ اس کی خواہش دیکھیے گا، اس کی پیاس دیکھیے گا کتنی محدود ہے۔ جس کو وہ خود توڑ سکتا ہے اس کی پیاس تو اس کی ہونی چاہیے نا، جو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی ہمیں سب کچھ دے دیتا ہے۔ چھوٹے بچے ہیں جنہیں ماں کو دیکھنے کی پیاس ہوتی ہے، پتہ ہے ماں مجھے دے گی نا، ماں میرا خیال رکھے گی نا۔ تو ہمارا آسمانی باپ تو ہمارے ماں باپ سے کہیں بہتر ہے نا، موازنہ ہی نہیں کر سکتے نا۔ عزیزو، نبوکدنضر ایسا بادشاہ ہو گزرا ہے جو مغرور بھی تھا اور گستاخ بھی تھا۔ فرعون بادشاہ مغرور بھی تھا اور گستاخ بھی تھا۔ فرعون کا جو حال ہوا اس کی تفصیل میں آج ہم نہیں جائیں گے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کلام سننے والے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں۔ نبوکدنضر کے بارے میں صرف ایک بات یاد دلاؤں گا، اس مغرور اور گستاخ کے بارے میں۔ خدا نے اسے انسان سے حیوان بنا دیا تھا، یاد ہے؟ اس کو خوب پڑھیے گا جا کے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور عزیزو، یہ خدا کے فرمان کو کوئی درجہ نہیں دیتے تھے۔ آج بھی میں اب انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا ہوں، کچھ لوگ ہیں دنیا میں اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں جی ہم نے بائبل مقدس کو ری رائٹ کرنا ہے، دوبارہ لکھنا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی قرآن مقدس کو بھی ہم نے دوبارہ لکھنا ہے۔ واہ، تم کون ہوتے ہو لکھنے والے؟ دیکھیے ذرا نا، یہ گستاخ لوگ ہیں۔ عزیزو، ایسی بہت سی کتب لکھی گئی۔ ایک زمانہ تھا ایک گرین بک بھی لکھی گئی تھی، کرنل قذافی نے لکھی تھی، لیبیا کے وہ سربراہ تھے۔ ایسی بے شمار کتابیں لکھی گئیں جو کلام مقدس کے، بائبل مقدس کے منافی تھی، ایمانداروں کا کچھ بگاڑ نہیں سکی۔ ایسے گستاخ اور مغرور حکمراں، مغرور انسان اس صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اور خدا کا بندہ لکھتا ہے، اے خدا، یہ دنیا ایمانداروں کا مذاق اڑاتی ہے۔ انہوں نے صدرک، میثق اور عبدنجو کا بھی مذاق اڑایا، انہوں نے دانیل نبی کا بھی مذاق اڑایا، خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کا بھی مذاق اڑایا، اور خود یسوع المسیح کا بھی مذاق اڑایا۔ کہا صلیب سے اتر کے ذرا دکھا ہمیں، اور کہا فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ مذاق اڑایا، اس کے ماننے والوں کا بھی مذاق اڑا جاتا ہے۔ اگر خداوند کے ماننے والوں پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے
تو اس طرح کے مغرور اور ملاؤن لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. لو جی ہے بڑا اپنے اپنوں حاجی آندہ سے دیکھیا جو مصیبت آئی ہے بھی مصیبت کے بارے میں تو خداوند نے ہمیں بتا دیا ہے کہ صادق بار بار گرے گا, اس پہ مصیبتیں آتی رہیں گی. مزہ اس میں ہے کہ وہ ہر بار اٹھ جائے گا, پر بدکار اٹھ نہیں سکے گا. اور بدکار توڑی ونگر وعدے نال اڈ پڈ جاون گے, شریر تے وچ کچہری دے کھلو نہ سکن گے. عزیزو, اگر دنیا ایمانداروں کا دیانتداروں کا مذاق اڑاتی ہے تو کوئی بات نہیں. پطرس رسول لکھتا ہے خدا دیانتدار کو اجر دیتا ہے. دیانتدار کو کیا کہا گیا ہے؟ آئے دیانتدار نوکر شاباش. شاباش ملتی ہے نا, تو تھوڑے میں دیانتدار رہا, میں تجھے بہت سی چیزوں کا وارث بنا دوں گا. میں نے دیانتداروں کو, صادقوں کو دیکھا, ان کے گھروں میں کسی چیز کی کمی نہیں. اور لکھا ہے کلام میں صادق کے بچے وہ بھوکے نہیں رہتے, نہ وہ ٹکر مانگ دینے. صادق دی اولاد نہ ویکھی ہے کدی لاچار, نہ ویکھی ہے کدی ٹکر مانگ دی. آپ کو, مجھے, ایمانداروں کو لعنتی کہنے والے لوگ جو ہیں وہ ہیں ٹکر مانگنے والے لوگ, وہ ہیں ملامت کرنے والے لوگ, دوسروں پر لعنت بھیجنے والے لوگ. لیکن شاباش لعنتان کی بہترین تلافی ہے. پھر سنیے گا, شاباش لعنتان کی بہترین تلافی ہے. کوئی لعنتان کہتا ہے اور ہمیں شاباش مل جاتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑا اجر ہے. ایک اور خوبصورت خدا کا بندہ ہے جس کو ہم میتھیو ہنری کہتے ہیں. یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی, اس میں بڑے ہی مشہور و معروف خدا کے خادم, مفکر, تفسیر کرنے والے لوگ ہیں. اور میتھیو ہنری کہتا ہے, یہاں لفظ تو ہے اس آیت میں, عمرہ بھی میرے خلاف بات نہیں کرتے. عمرہ ہے امیر سے عمرہ, یہ جمع کسی کا ہے. عمرہ آخری آیت ہے, یہ نہیں ساری 23ویں آیت ہے. یہ عمرہ میرے خلاف مل کے باتیں کرتے رہے, یہ زبور نویس لکھتا ہے. لیکن تیرا بندہ تیرے کلام پر دھیان لگائے رکھے. یعنی تیرے بندے کے پاس دنیوی مسائل نہیں تھے کہ ان کا مقابلہ کرتا ہے. اب عمرہ سے کیا مراد ہے؟ عمرہ سے مراد ہے با اختیار لوگ, اختیار والے لوگ. یہ میتھیو ہنری لکھتا ہے کہ اختیار والے لوگ خدا کے بندہ پر برستے رہے, اسے تنگ کرتے رہے, اس کے خلاف باتیں کرتے رہے. تو کیا خدا کا بندہ داؤد خدا کی رہنمائی سے محروم رہا؟ کیا وہ محروم رہا یا خدا رہنمائی کرتا رہا؟ خدا اس کی رہنمائی کرتا رہا. اور خدا کا بندہ کیا کرتا رہا؟ خدا کے کلام پر دھیان رکھے ہوئے تھا کہ خدا کا کلام میرے لیے ایک خوبصورت نقشہ ہے, میں نے اسی نقشے کو دیکھنا ہے, میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں بسا لیا ہے, میں نے اسی پہ دھیان دینا ہے. دھیان اسی طرف رہا. اور اے خداوند, تیری باتیں, تیرا کلام میرے لیے باعث سے برکت ٹھہرا. تیری شہادتوں سے مجھے برکت ملی. تیرا کلام, شہادتوں سے مراد ہے تیرا کلام, وہ میرا مشیر رہا, مشورہ دینے والا. اور آپ کو یاد ہے ہم یسوع المسیح کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, یسوع نبی کی کتاب میں ہے, یاد کریں, عجیب مشیر, خدا قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ.
میرے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے مشیر ہیں. میں اکثر چھوٹے چھوٹے مشیروں کے بارے میں نا سنجیدگی سے بھی کہتا ہوں اور مذاق سے بھی کہتا ہوں کہ یہ 4 مشورے دیتے ہیں، 3 غلط اور 1 صحیح. ان مشیروں سے بچو. بائبل جو خوبصورت مشیر ہے، کلام جو مشیر ہے، ایک ہی مسئلہ، ایک ہی مشورہ ہوگا اور وہ سکہ بند ہوگا. کلام کسی کا نقصان نہیں کرے گا. خدا کسی کا نقصان نہیں کرتا. خدا بھلا چاہتا ہے. عزیزو، زبور 19 لکھتا ہے جب با اختیار لوگ مجھے تنگ کرتے رہے تو اے خداوند میں تجھ پر اپنا بھروسہ قائم رکھے ہوئے تھا. اور داؤد پھر کیا کہتا ہے الہام کے وسیلہ؟ آپ نے گایا تھا تھوڑی دیر پہلے، میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری. تد اس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہو ساری. ترس کھا کے ہے لفظ، یہ نہیں ہے کہ اس نے میری قابلیت دیکھ کے مجھے میری مدد کی، اس نے میرے ایمال دیکھ کے مجھے برکت دی. غور کیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو ہم کہیں میں ہی تے دعا کیتی سی جڑا وہ تندرست ہوا. ہن دائی کی بھی اتنے ہونی چاہیے، گرجے نہیں جانی چاہیے. میں اپنے ایمال پر ہم بھروسہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور داؤد کہتا ہے تد اس نے میرے تے ترس کھا کے، یہ نبی کہہ رہا ہے، سنی میری ساری آہو ساری. آئے عزیزو، آج کا خاص مضمون خداوند کے کلام میں خوش رہیں. آج کا مضمون خداوند کی شریعت میں خوشنودی ہے. زبور 119 17ویں آیت سے لے کے 24ویں آیت تک خداوند کی شریعت میں خوشنودی ہے. خداوند کے کلام میں خوشی ہے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے، خوشنودی ہے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے راہ اور روشنی ہے، خوشنودی ہے. تیرا کلام میرے لیے خوبصورت نقشہ ہے، زندگی کا نقشہ ہے. ہم اپنے سروں کو جھکائیں، دعا مانگیں، خداوند کا شکر ادا کریں. خداوند تیرا شکر ہو زندگی بخش کلام کے لیے جو ہمارے لیے ایک آئینہ ہے، ایک نقشہ ہے. اپنے کلام پر